بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم مائی یوٹیوب چینل حافظ شفیق۔ معزز سامعین، امید کرتا ہوں کہ سب خیریت اور عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ الحمدللہ تختی نمبر 13 اس کا پارٹ 12واں سبق آج ہم آپ حضرات کے سامنے پڑھنے جا رہے ہیں، جس کے اندر ہم خصوصاً شد کی مشق کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ باقی تمام چیزیں، مثلا زبر زیر پیش، دو زبر دو زیر دو پیش، کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش، حروف مدہ، لین، وقف، ساکن، قلقلہ، غنہ، مد، شد، یہ تمام چیزیں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے، کیونکہ ہمارا مقصد آپ کے سامنے چند الفاظ پڑھنا ہی نہیں ہوتے، بلکہ ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ان الفاظ سے وہ تمام اصول و ضوابط اور تجویدی قوانین بتائے جائیں جن کو مد نظر رکھ کر آپ بقیہ قرآن کی صحیح طریقے سے تلاوت کر سکیں۔ اگر آپ 24 گھنٹے میں سے 5 سے 7 منٹ نکال کر ہماری ویڈیوز کو سننا شروع کر دیں تو چند دنوں کے اندر انشاءاللہ آپ قرآن کو، کافی سارے قرآن کے حصے کو صحیح طریقے سے پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ تو آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واو زبر تا وت، تا زبر تا وت تا۔ واو کو ہم تا کے ساتھ ملائیں گے، واو کے آگے الف اور الف کے آگے لام ہے، یہ دونوں لفظ خالی ہیں، ان کو ہم نہیں پڑھنے۔ بعض دفعہ قرآن کے اندر اس طرح کے الفاظ جو خالی ہوتے ہیں، یہاں پر صرف 2 ہیں، 3 بھی آ جاتے ہیں، 4 تک بھی آتے ہیں، تو وہ تمام جو خالی الفاظ ہیں ان کو نہیں پڑھا جاتا۔ خالی سے مراد جن کے اوپر کوئی حرکت اوپر یا نیچے نہیں ہوتی۔ واو کو ہم ڈائریکٹ تا کے ساتھ ملائیں گے، کیونکہ تا کے اوپر شد ہے۔ شد کی علامت یہ ہے، جس لفظ کے اوپر بھی شد کی علامت آ جائے وہ لفظ 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، ایک مرتبہ پچھلے لفظ کے ساتھ ملا کر اس کو پڑھنا ہوتا ہے، اور ایک مرتبہ خود اس کے اوپر یا نیچے کوئی نہ کوئی حرکت ہوتی ہے اس کے ساتھ اس کو پڑھنا ہوتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ شد کے اندر جس لفظ کے اوپر شد ہو اس لفظ کو ہم نے ذرا سخت کر کے پڑھنا ہوتا ہے، ہلکی سی آواز کو روک کر پڑھنا ہوتا ہے، یہ اس کا صحیح تلفظ ہے۔ اب ہم پڑھیں گے واو زبر تا وت، تا زبر تا وت تا وت تا، یہ ہے شد کا صحیح تلفظ۔ را زبر الف مد را، را کے آگے الف ہے اور الف کے اوپر مد ہے، اور یہ سب سے بڑی مد ہے، 5 الف کے برابر اس کو کھینچنا ہوتا ہے۔ وَتَّرَا، حمزہ زیر ای، وَتَّرَائِ، با زیر بی، وَتَّرَائِبِ۔ تو یہاں پر آپ نے 2 چیزیں سیکھی، شد اور مد۔ اب یہاں پر ہمارا لفظ پورا ہو گیا۔ اگر ہم یہاں پر وقف کرنا چاہیں تو اس کا اصول یہ ہے کہ آخری حرف کو ساکن کر دیا جائے، آخری حرف اس کو ساکن کر دیا جائے۔ اب یہ آخری حرف با ہے، جیسے ہم اس با کو ساکن کریں گے اس کی زیر جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، کیونکہ جو ساکن حرف ہوتا ہے اس کے اوپر پھر زبر زیر پیش کچھ بھی نہیں آ سکتا، کوئی حرکت نہیں آ سکتی۔ اب ہمارا لفظ ہو جائے گا وقف کی حالت میں وَالتَّرَائِبُ، وَالتَّرَائِبُ۔ واو زبر نون ون، واو کو ہم نون کے ساتھ ملائیں گے، الف اور لام خالی ہے نہیں پڑھنا، اور نون مشدد ہے، شد والا ہے، کیونکہ واو کو نون کے ساتھ ملا رہے ہیں تو نون کے اوپر شد ہے۔ اور یہ یاد رکھیں، واو مشدد، نون مشدد، میم مشدد، یہ جہاں بھی آ جائیں ان پر غنہ ہوتا ہے، ناک میں آواز جاتی ہے۔ اسی طرح تنوین، 2 زبر 2 زیر 2 پیش، جہاں پر بھی وہاں پر بھی غنہ ہوتا ہے، تو یہاں پر اس وجہ سے ہم غنہ بھی کریں گے اور شد کو بھی ہم نے پڑھنا ہے۔ ون، نون کے اوپر کھڑی زبر ہے، نون کھڑی زبر نا، ون، کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش، یہ 3 حرکتیں ہوتی ہیں، جہاں بھی آ جائیں لفظ کے اوپر نیچے ان کو لمبا کرنا ہوتا ہے۔ شین زیر شی، ون شی، طا کھڑی زبر طا، کھڑی زبر لمبا کریں گے، ون شی طا، تا زیر تی، ون شی طا تی۔ وقف کریں گے، آخری حرف تا ہے، اس کو ساکن کر دیں گے، جیسے ساکن کریں گے زیر ختم، وَالنَّاشِطَاتِ سے ہمارا لفظ ہو جائے گا وَالنَّاشِطَاتِ، تا کو پڑھیں گے لیکن زیر نہیں پڑھی جائے گی۔ واو زبر نون ون، ساری باتیں وہیں جو ادھر تھیں، الف لام خالی، نون مشدد، غنہ کریں گے۔ واو زبر نون ون، نون کھڑی زبر نا، ون زا زیر زی، ون زی، عین کھڑی زبر آ، ون زی آ، تا زیر تی، ون زی آتی،
نون کے اوپر کھڑی زبر اور آئین کے اوپر دونوں کو لمبا کرنا ہوگا. وقف کریں گے، تا کو ساکن کر دیں گے، ہمارا لفظ ہو جائے گا والنازعات والترائب والناشطات والنازعات. تو یہ 3 الفاظ تھے جو آپ کے سامنے پڑھے گئے. امید کرتا ہوں کہ یہ تینوں بخوبی آپ سمجھ چکے ہوں گے، اور خصوصاً جو اصول و ضوابط بتائے گئے ان 3 الفاظ کی روشنی کے اندر ان کو بھی بخوبی سمجھ چکے ہوں گے. امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی. مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل حافظ شفیق کو ضرور سبسکرائب کیجیے. صدقہ جاریہ سمجھ کر ہماری ویڈیوز کو شیئر بھی کیجیے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر کل انشاءاللہ. اجازت دیں. اللہ حافظ.